اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے بیلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ بڑی ہی خوشحال اور اللہ کی فرما بردار قوم تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ پاک کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جب اس قوم کے پاس بے شمار نعمتیں اور دولتیں آ گئی تو یہ قوم نافرمانیوں پر اتر آئی اور اس قوم میں ہر طرح کے گناہ پائے جانے لگے۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینا چاہا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اپنی قوم کو فرما دو کہ تم ہفتے کے علاوہ تمام دن مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہو۔ چنانچہ بذریعہ ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار کرنے سے روک دیا گیا۔ ہفتے والے دن مچھلیاں شکار کرنا حرام قرار فرما دیا۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم سے حکم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دیا ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے آپ کا یہ حکم سنا تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ ہفتے والے دن ہی سب سے زیادہ مچھلیوں کا شکار ہوتا تھا۔ سب سے زیادہ مچھلیاں ہفتے والے دن ہی سمندر کے کنارے آتی تھیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ مچھلیوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ اس طرح یہ لوگ ہفتے والے دن ہی بہت زیادہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے یہ قوم بہت پریشان تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ تو اس وقت شیطان نے ان کے دل و دماغ میں ایک ترکیب ڈالی کہ وہ لوگ ہفتے والے دن سمندر کے کنارے خشکی پر بڑے بڑے حوض بنا لیتے تھے۔ انہوں نے اس حوض میں ایسی نالیاں بنا لی تھیں کہ وہ مچھلیاں ان نالیوں کے ذریعے سمندر سے حوض میں داخل ہو جایا کرتی تھیں، اور جب یہ مچھلیاں ان حوضوں کے اندر چلی جاتی تھیں تو وہ حوضوں کے منہ بند کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح وہ مچھلیاں واپس سمندر میں نہیں جا سکتی تھیں، اور اس طرح یہ مچھلیاں ہفتے والے دن وہ حوضوں میں جمع کر لیتے تھے اور یہ قوم اتوار والے دن ان مچھلیوں کو صبح صبح پکڑ لیتی تھی۔ لیکن ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مچھلیاں جب سمندر سے حوض میں آئیں تو وہ ہفتے کا ہی شکار تھا، اسی لیے یہ شکار ہفتے والے دن کا ہی قرار پایا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطانی ہیلے سے شکار منع کرتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے حکم خدا بندی کو اعلانیہ مخالفت اور شیطان کے ہیلے بازی کو مان کر ہفتے کو شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 12,000 یہودی ایسے تھے جو اللہ کے حکم کو نہ مانتے تھے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے، اور وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہتے کہ آپ علیہ السلام ان کا کاروبار تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم کے 12,000 افراد کو بار بار فرماتے رہے کہ اگر تم لوگ ہفتے والے دن شکار کرنا نہ چھوڑو گے اللہ تعالیٰ تم پر سخت عذاب نازل فرمائے گا۔ وہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود بھی باز نہ آئے، بلکہ وہ سرعام ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی قوم جو ان 12,000 لوگوں کو اچھا نہیں مانتی تھی، آپ نے اپنی قوم اور ان 12,000 لوگوں کے درمیان ایک اونچی دیوار تعمیر کروا دی۔ اس طرف 12,000 افراد رہتے تھے جو اللہ کے حکم کے باوجود بھی شکار سے باز نہ آئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی باز نہ آئے اور آپ کو برا بھلا کہنے لگے اور اللہ کے نافرمان ہو گئے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں سے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، یہ تیرے نافرمان ہو چکے ہیں جو تیرے حکم کو نہیں مانتے۔ آپ ایسا کر دیں کہ یہ ہفتے والا دن گھر سے باہر ہی نہ نکلیں۔ تو ہفتے والے دن ان میں سے کوئی بھی شکار کے لیے باہر نہ پہنچا۔ تو ان 12,000 لوگوں کے علاوہ جنہوں نے ان کے اور اپنے درمیان ایک اونچی دیوار کی تھی وہ پریشان ہو گئے کہ وہ لوگ کہاں گئے۔ جب ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو یہ لوگ حیران ہو گئے کہ وہ سب بندر کی شکلیں اختیار کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے انسانوں سے بندر بنا دیا تھا، اور جب یہ لوگ ان کے پاس گئے تو وہ بندر ان کو پہچانتے تھے اور آنسو بہاتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ بندر کی طرح بولتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 12,000 قوم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے بندر بنا دیا تھا۔ 3 دن کے اندر اندر یہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آج جو بندر دکھائی دیتے ہیں کیا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اللہ کسی قوم پر عذاب جب دیتا ہے تو وہ عذاب صرف انہی نافرمان لوگوں کے لیے ہوتا ہے
اور اس کی سزا صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے۔ اس کے بعد وہ ان کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی نسل وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔